شہدائے کائنات جس پر فخر کرتے ہیں. آگے کی مجلس میں عرض کروں گا کہ کہاں کہاں علی نے کن کن آیات سے اپنی فضائل کے باب میں خود فرمایا ہے کہ یہ میری فضیلت ہے. ان میں ایک روشن آیت آیہ مباہلہ ہے. اب ذرا ترجمہ سنیے اور آج کی تفسیر کے کچھ پیغامات. وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے میرے حبیب، حجت اور دلیل آ جانے کے بعد، برہان اور استدلال قائم ہو جانے کے بعد اگر کوئی کٹ حجتی کرے، بحث اور مباحثہ کرے، تسلیم نہ کرے، بات کو نہ مانے، تو پھر میرے حبیب ان سے کہہ دو، فَقُلْ کہہ دو، تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اور تم لے آتے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی بیٹیوں کو اور تم اپنی بیٹیوں کو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، میں قصداً ترجمہ نہیں کروں گا، وَأَنفُسَنَا، اور ہم اپنے نفسوں کو اور تم اپنے نفسوں کو. مجھے تھوڑی دیر بعد کام ہے اس کے ترجمے سے. اور ہم اپنے نفسوں کو اور تم اپنے نفسوں کو، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، اور اس کے بعد اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ لعنت کرے، اللہ عذاب نازل کرے، اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اس کی بارگاہ میں رکھ دیتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ تو ہی فیصلہ کر. یہ میدان معمولی میدان نہیں ہے. تلوار کے میدان میں تو جیتنا ہارنا محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن جب معاملہ اللہ کے حوالے ہو جائے، عزیزان گرامی، انسان کے سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے نظریے پر خود بھی مرنے کو تیار ہو جائے، اپنے بچوں کو مارنے کو بھی تیار ہو جائے. یہ کسی انسان کے نظریے پہ سچے ہونے کی دلیل ہے. لہذا مباہلے میں نبی مکرم نے اگر صحابہ اکرام کو پیش کیا ہوتا، سرکار نے اگر ازواج کو پیش کیا ہوتا، سرکار نے اگر ان نسبی سببی رشتوں کو پیش کیا ہوتا، معاف کیجیے گا، تو کہا جاتا کہ دوسروں کو مروانے لے گئے، معاذ اللہ. یہ تو عذاب آئے گا، جھوٹے میں تو عذاب آنا ہے. یہ مباہلہ ہے بھائی، یہاں اللہ سے عذاب کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. نسلیں ختم ہو جائیں گی اگر کوئی جھوٹا ہوگا تو. سرکار اپنے گھرانے کو لے کر جا رہے ہیں، اور گھر والوں کو بھی سلام ہو کہ وہ جتنے خود سچے ہیں نبی کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں. گنجائش بہت تھی جہاں وہ پیغامات ہیں کہ افضلیت ثابت ہو رہی ہے، وہاں یہ بھی تو پیغام ہے کہ سرکار اپنے گھر والوں کو پیش کر رہے ہیں مرنے کے لیے. یہ مباہلہ ہے، عذاب آئے گا. جو بھی جھوٹ بول رہا ہے اس پر عذاب آئے گا، جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا. پیش کر رہے ہیں اپنے آپ کو. لہذا نصارائے نجران کے اس خوف نے کہا کہ اگر نبی اپنی امت کے کچھ لوگوں کو لے کر آئے تو مباہلہ کر لینا، اور اگر گھر والوں کو لے کر آئے تو مباہلہ نہ کرنا. ان کا گھر والوں کو لانا ان کے سچے ہونے کی دلیل ہے. دیکھا سرکار اس میدان کے اندر کس انداز سے قرآن پکار کے کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب ان سے کہو کہ نہ دو ابنانا، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. اہل دقت سے توجہ چاہوں گا، آیت کی ترتیب پر غور کریں. ابنانا، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. ابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. الٹا نہیں ہے، ابناءکم و ابناءنا نہیں ہے. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. پہلے تم لاؤ پھر ہم لاتے ہیں. سچے ہو تو پہلے تم لاؤ. انسان تاریخ بشریت میں کامیاب وہ گزرا ہے، ان قائدین کی تحریکیں کامیاب رہی ہیں، وہ کامیاب رہنما گزرے ہیں کہ جنہوں نے تحریک کا آغاز گھر سے کیا ہو، جو دوسروں کے بچوں کو تو جہاد پر بھیجتے ہو، مگر خود کبھی جہاد پر گئے ہو اور نہ ہی اپنے بچوں کو جہاد پر بھیجا ہو، تو نہ ایسے جہاد میں برکت ہوتی ہے نہ ایسے ملک میں برکت ہوتی ہے. سب سے پہلا مرحلہ کسی بھی کامیاب تحریک کے لیے یہ ہے کہ تحریک کا آغاز آپ اپنے گھر سے کیجئے.
سرکار دو جہاں نے جب اعلان نبوت کیا تو سرکار نے اعلان نبوت گھر والوں سے پہلے گھر والوں کو کہا منذر عشیرتک الاقربین، اے میرے حبیب پہلے گھر والوں سے بات کیجئے۔ جس کے گھر والے ہی ساتھ نہیں دے رہے وہ کامیاب انسان کہاں ہے؟ سارا جہان تو ان کا کلمہ پڑھتا ہے، گھر والے ان سے اکتائے ہوئے۔ سارا جہان تو ان کا احترام کرتا ہے جی، اور گھر والے ان سے نفرت کرتے ہیں، تو یہ تو ناکامی انسان ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جس کو گھر والے احترام دیتے ہوں۔ میں محترم سننے والوں کو پیغام دوں گا، ذرا ہمیں اپنے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سب تو ہمارا احترام کریں، کمال تو یہ ہے کہ زوجہ احترام کرے، کمال تو یہ ہے کہ بھائی احترام کرے، کمال تو یہ ہے کہ اولاد احترام کرے۔ اگر اولاد ہی اکتائے ہوئے ہو، پریشان ہو کہ کب ان کا دم نکلے گا، کب یہ مریں گے، یہ باہر چلے جائیں تو بہت اچھا ہے، گھر میں آ جانے پہ پریشانی بڑھ جاتی ہو، باہر جانے پر خوشیاں بڑھتی ہو کہ اچھا ہے کچھ دیر کے لیے چلے گئے۔ بعض لوگوں کو تو اولادیں مسجد بھیجتی اس لیے کہ چلے جائیے نماز پڑھنے کے لیے، اتنی دیر تک ہی گھر میں سکون رہے۔ تو یہ تو کامیاب انسان نہیں ہے، یہ تو انتہائی ناکام انسان ہے جس کے گھر والے اس کا ساتھ نہیں دے رہے۔ قربان جائیں عظمت مصطفیٰ پر، جب سرکار نے اعلان نبوت کیا تو گھر والوں میں زوجہ نے پہلے کلمہ پڑھا اور بھائی علی نے پہلے کلمہ پڑھا۔ زوجہ کلمہ پڑھ کر بتا رہی ہے سچا نبی ہے، اور بھائی علی کلمہ پڑھ کر بتا رہا ہے کہ سچا نبی ہے۔ گھر سے آغاز تبلیغ، اور گھر والے اتنے سچے ہوں اور گھر والے اتنا یقین رکھتے ہوں اپنے بڑے کے اوپر کہ وہ مرنے کو تیار ہو جائے اس کے کہنے پر۔ مباہلہ موت کی دعوت تھی، مباہلہ آسمان سے اللہ کی طرف سے آنے والا ایک ایسا عنوان تھا کہ جس کے بعد بچے گا کوئی نہیں۔ ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے، مگر مباہلے سے پہلے کیا کریں؟ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ۔ ممکن ہے یہ طالب علم جیسے آج ایک طالب علم نے کل کی مجلس پر مجھے خوشی ہوئی کہ اس کی دقت تھی، اس نے جا کر تفسیر قرآن دیکھی۔ ماشاءاللہ، آفرین، مرحبا، یہی ہم چاہتے ہیں ہماری مجلسوں میں ایسے ہی رنگ ہو۔ ممکن ہے مجلس کے بعد یہ طالب علم یا اس جیسا کوئی اور طالب علم کہے کہ مولانا ترجمہ آپ نے کیا کر دیا؟ آیت تو کہہ رہی ہے نساء کا لفظ ہے اور نساء تو عورت کو کہتے ہیں، ترجمے میں آپ نے کیوں بیٹی کہہ دیا؟ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ۔ یہ آپ نے ترجمہ کیسے کر دیا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ؟ یہ ترجمہ کہاں سے ہوا؟ قاعدہ قانون دے رہا ہوں، عربی گرامر جاننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اہل مطالعہ کے لیے ایک پیغام ہے۔ جب کبھی دقت چاہوں گا، جب کبھی نساء کا لفظ ابن کے لفظ کے ساتھ آئے تو اس سے مراد بیٹی ہوا کرتی ہے، اور جب کبھی نساء کا لفظ نساء کے لفظ کے ساتھ یا رجال کے لفظ کے ساتھ آئے تو اس سے مراد عورت اور خاتون ہوا کرتی ہے۔ یہاں مباہلے میں ابن کے لفظ کے ساتھ نساء کا لفظ آیا ہے۔ پھر کوئی کہے گا مولانا یہ تو آپ نے قاعدہ پر خود ہی بنا لیا تھا، اگر ہے تو کوئی دلیل دیجئے، تو میں قرآن مجید کی آیت پڑھ دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی، قرآن پکار کر کہتا ہے وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ۔ وہ لوگ قبطی بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ سب نے یہی ترجمہ کیا ہے، یہی مراد ہے۔ کسی کی بیٹی ہوتی تھی تو اسے زندہ رہنے دیتے تھے، اور بیٹا ہو جاتا تھا تو اسے ذبح کر دیتے تھے۔ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، وہاں ابن کے ساتھ نساء کا لفظ آیا ہے۔ سب نے یہی قاعدہ مانا ہے کہ جب ابن کے ساتھ نساء کا لفظ آئے تو کیونکہ ابن بیٹے کو کہتے ہیں تو یہاں نساء سے مراد بیٹی ہے۔ صلوات پڑھیں وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لے کر آؤ۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ترجمہ یہی کیوں لکھ دیا کہ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ؟ یہ تو عربی ہے، اردو میں ترجمہ کیجئے نا۔ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ تو دو ترجمے کیے ہیں جنہوں نے مہربانی فرما دی ترجمہ کرنے کی۔ ایک تو یہ ترجمہ کیا کہ ہم خود آتے ہیں، تم خود آؤ۔ جی، انفسنا وانفسکم، ہم خود آ جاتے ہیں، تم خود آ جاؤ۔ اگر
یہ ترجمہ بھی مان لیا جائے، علمی بحث ہو رہی ہے بھائی، اور اس کے علاوہ کچھ اور مطلب نہیں ہے. اگر یہ ترجمہ بھی مان لیا جائے کہ ہم خود آتے ہیں تم خود آ جاؤ، تو سرکار خود تو آئے، پھر علی کی عنوان سے آئے. تو ماننا پڑے گا جو خود کو علی کہے اور علی کو خود کہے. یہ کتنا بڑا عنوان فضیلت ہو جائے گا. اور بعض لوگوں نے ترجمہ کیا کہ یہاں ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ، تو یہ اس سے زیادہ فضیلت بن جائے گی. بھائی امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو نبی کو اپنے جیسا بولتا ہے. نبی نے بھی کسی کو کہا اپنے جیسا؟ سب کہتے رہو کہ تم نبی جیسے ہو، نبی نے صرف علی کو کہا یہ مجھ جیسا ہے. مجلسی مجمع بیٹھا ہے، میں منزل تبدیل کر رہا ہوں، سرکار دو جہاں نے جب مباہلے کا کہہ دیا کہ لے آؤ، تو کیا فوراً جا کر لے کر آئے؟ گھر جا کر لے کر آ گئے؟ کیا انتظام کیا؟ آپ حج پر جاتے ہیں تو انتظام کرتے ہیں، مجلس میں آئے تو انتظام کر کے آئیں، نماز پڑھنے جاتے ہیں تو انتظام کرتے ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، حق اور صداقت کا مسئلہ ہے، نبی کی نبوت اور رسالت کا مسئلہ ہے، اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ ہے، تثلیث کے قائل لوگوں کو رد کرنا ہے. یہ معمولی مسئلہ نہیں تھا. سرکار نے مباہلہ کرنے کے لیے انتظام کیا کیا؟ سرکار نے انتظام یہ کیا کہ گھر میں جا کر کہا یا فاطمہ انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، ایتینی بالکساء الیمنی، مجھے یمنی چادر لا کے دے دو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ مباہلے کے ساتھ حدیث کے ساتھ تعلق، شان نزول حدیث کے ساتھ اور آئے مباہلہ کی تفسیر حدیث کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. مجھے وہ چادر لا کے دے دو جو یمنی چادر ہے، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. بی بی نے وہ چادر لا کے دے دی. سیدہ فرماتی ہیں ابھی میرے نانا نے چادر لی تھی کہ کچھ ہی دیر میں حسن مجتبی آئے. کہا اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. اب یہ رسالت کی خوشبو سونگنے کے لیے امامت کا شامہ چاہیے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ خوشبو سونگ سکے. اے اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا تمہارے نانا چادر کے نیچے ہیں، آرام کر رہے ہیں. فرض محال نہیں ہوتا. مولا حسن کو نہیں پتا تھا آرام کر رہے ہیں، بیوی کو تو پتا تھا نا آرام کر رہے ہیں. روک دیتی نا جناب امام حسن کو، بھائی بولیے تھوڑی سی بات کیجیے، بیٹا آرام کرنے دو نانا کو. لیکن امام حسن سے فرمایا چادر میں آرام کر رہے ہیں. اور امام حسن قریب جا کے کہتے ہیں نانا آپ پر میرا سلام. نانا نے جواب دیا نانا میں آپ کے ساتھ چادر میں آ جاؤں؟ نبی نے بھی نہیں فرمایا کہ میں آرام کر رہا ہوں. امام حسن چادر کے اندر آ گئے. کچھ دیر کے بعد امام حسین آئے. یہی سوال کیا جو امام حسن نے کیا تھا. بی بی بتا دیتی کہ نانا آرام کر رہے ہیں. جا کے سلام کیا، جواب سلام لیا، نانا چادر میں آ جاؤں؟ کیا چادر میں آ جاؤ. دونوں بھائی چادر میں آ گئے. یہ تو فرض محال، فرض کیجئے بچے تھے، بہت سے لوگوں کی آرزو ہے انہیں بچہ بولنا، لیکن میں تو بڑا عجیب خیال کا آدمی ہوں. نبی نے ان دونوں کو جنت کے جوانوں کا سردار کہا ہے، اور جب بول رہے تھے یہ دونوں بچے تھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ابھی کچھ دیر بعد مولا کہنا تھا دے، اور مولا نے آ کر کہا کہ میں نبی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. فرمایا نبی آپ کے دونوں بچوں کے ساتھ چادر کے نیچے ہیں. انہیں بھی نہیں روکا جناب زہرا نے. مولا کائنات بھی چادر میں آ گئے. پھر خود کو تو پتا تھا جی، خود بھی چادر کے نیچے آ گئی میری بیوی. اجازت مانگی بابا آ جاؤں؟ نبی نے چادر میں لے لیا. مباہلے کی تیاری کو پنجتن کا جمع ہونا کہتے ہیں. اور جب مباہلے کی تیاری کے لیے میرے نبی نے سب کو اپنے ساتھ لے لیا تو فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں. مجھے جملہ ہدیہ کرنے دیجئے انتہائی مبارک مجمع کو. عزیزان گرامی، جو نبی نے کہا تھا نا کہ میں بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، یہ بدن نبی کا ضعف نہیں تھا، یہ بدن نبوت کا ضعف تھا. اور بدن نبوت کا ضعف، مباہلے کو ذہن میں رکھے، لے کر جانا انہیں، یہ بدن نبوت کا ضعف تھا. اور بدن نبوت کا ضعف اجزائے نبوت کے مل جانے پر دور ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
سرکار دو جہاں نے پنجتن کا اجتماع کیا. نقن صاحب کی روح شاد ہوگی، ان کا ایک جملہ ہدیہ کر دیتا ہوں. گھر میں تو بہت تھے، سرکار کے گھر میں شخصیات موجود تھیں، مگر بڑے بڑے مفسروں نے لکھا ہے کہ فضائل اہل بیت کے باب میں اس آیت سے بڑی آیت نہیں ہے. عظمت اہل بیت کے باب میں اس آیت سے بڑی آیت نہیں ہے. مسلم جس آیت کی بنیاد پر نبی نے اپنے اہل بیت کا تعارف کروایا. بہت لوگ تھے گھر میں، سب کو پتا ہے کتنے لوگ تھے، مگر انہیں چادر میں نہیں بلایا. اور اگر جناب ام سلمہ نے آنے کے لیے اظہار کیا، خواہش کی کہ میں بھی چادر میں آ جاؤں، تو کونا کھینچ کے فرمایا نبی نے. وہ کونا ہٹا رہی تھی اندر آنے کے لیے، سرکار نے چادر کا کونا کھینچ کے فرمایا انت علی الخیر، تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں نہیں ہو. تو نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم نے اینٹوں کے گھر میں جب چادر کا گھر بنایا تو یہ گھر اتنا مضبوط ہوا کہ قیامت تک زندہ رہے گا. اور پھر انہیں مباہلے میں لے کر گئے، اور مباہلے میں جانے کی ترتیب بھی یہی ہے. یہ صداقت رسالت مصطفیٰ کا منظر ہے جسے میدان مباہلہ کہا جاتا ہے. سرکار پہنچے ہیں مباہلے میں، انداز دیکھیے کیا ہے. بات آگے بڑھے گی آئندہ کی مجلسوں میں. آج کی مجلس میں مکمل مضمون آپ کے ہاتھ میں آ گیا. مجھے انفسنا پر غور کرنا ہے آئندہ کی مجلسوں میں. سرکار نے گود میں امام حسین کو لیا، انگلی پکڑوائی امام حسن کو. جی انگلی پکڑی نہیں ہے، بچے کی انگلی پکڑ کے نہیں چلتے. آپ لوگوں کے گھر میں بچے ہیں، بچے کو انگلی پکڑوائی جاتی ہے، بیٹا انگلی پکڑ لو. جو جو منظر تاریخ نے لکھا ہے وہ بیان کر رہا ہوں میں، یہ کوئی خطابت نہیں ہے. سرکار دو جہاں نے اپنی انگلی پکڑا دی امام حسن کو. کیا خوب جملہ کہا ہے میرے ایک بزرگ نے کہ انگلی اس لیے پکڑوائی ہے، انگلی اس لیے نہیں پکڑی ہے کہ جس کے جانے کا خوف ہی نہ ہو. انگلی پکڑوائی امام حسن کو، گود میں لیا امام حسین کو. عقب میں ہے جناب زہرا، ان کے عقب میں ہے مولا کائنات. یہ قافلہ چلا ہے، میدان مباہلہ میں داخل ہو رہا ہے. ادھر وہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ آ کون رہے ہیں. طے کر دیا تھا کہ اگر امت کو لے کر آئیں گے تو مباہلہ کریں گے، لیکن جب انہیں آتے ہوئے دیکھا تو ان کا جو بڑا بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا خبردار مباہلہ نہ کرنا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں. یہ جملے میرے نہیں ہیں، ہر تاریخ لکھنے والے نے لکھا ہے. کوئی ایسی سنی بھائی کی کتاب نہیں ہوگی جس میں یہ جملے نہ ہو. اس نے کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ پہاڑ کو حکم کرے نا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. کم سے کم عیسائیوں نے ولایت تکوینی اہل بیت کو مان لیا تھا، یہ مسلمان اگر شک کر رہا ہے. اگر میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں یہ پہاڑوں کو حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں. ان سے مباہلہ نہ کرو. آگے بڑھ کے کہا ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے، ہم جزیہ دے کر واپس جانے کو تیار ہیں. بات بھی نہیں مانی، مباہلہ بھی نہیں کیا، معافی مانگ کر چلے گئے. نسل مسیحیت ختم ہو جاتی، مسیحی برادران مٹ جاتی، مسیحی برادری ختم ہو جاتی، اس لیے کہ مباہلہ اہل بیت کے ساتھ ہے. بات بہت ہے یہاں کرنے کو، مگر مجھے ایک گلہ اور شکوہ بھی مجلس کے اختتام پہ کرنا ہے اور مجھے مصائب بھی پڑھنے ہیں. عزیزان گرامی، مسیحی برادری ختم ہو جاتی اگر مباہلہ کر لیتی. کم سے کم اتنا مسیحی سمجھدار تو تھے، تبھی فائدہ بھی اٹھا لیا انہوں نے کہ آج تک زندہ ہے. لیکن وہ لوگ کیسے تھے کہ جو مختلف میدانوں میں علی کے مقابل آتے رہے. میرے معصوم امام سے پوچھا گیا کہ یہ لعنت کہاں گئی. حضرت سے پوچھا گیا، طے ہوا تھا کہ ان پہ لعنت آئے گی جو اہل بیت کے مقابلے میں آئیں گے، جو جھوٹے ہوں گے. تو لعنت تو آئی نہیں، وہ تو معافی مانگ کے چلے گئے. میرے معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں قیامت تک جو بھی اہل بیت کے مقابل آتا رہے گا اس پہ اللہ کی لعنت اترتی رہے گی. لہذا لعنت کسی دھماکے کو، کسی ٹارگٹ کلنگ کو، کسی لعنت کا مطلب یہ نہیں ہے. لعنت عدم برکت کو کہا جاتا ہے. لعنت عدم برکت، جس کی زندگی میں برکت ہی نہ ہو اس پر لعنت. تلاش کیجئے، میں بحث میں نہیں جا رہا. اتنا گریز کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ اہل بیت کی عظمت کا ایک حسین باب اہل بیت کا مباہلے میں آنا ہے. اور
حسین کو گود میں کیوں اٹھایا؟ اس لیے کہ جب آپ بچے کو گود میں اٹھاتے ہیں تو اس کا چہرہ آپ کے چہرے کے ساتھ آ جاتا ہے جی، اور برابر میں چہرہ مصطفیٰ نے رکھ کر، سرکار نے حسین کا چہرہ اپنے چہرے کے برابر میں رکھ کر امت کو، قیامت تک کے مسلمانوں کو حسین اور نبی دکھائے ہیں۔ خبردار، مجھ سے اگر پیار ہے تو میرے حسین سے بھی پیار رہے۔